إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصفوف بالأول. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہمارا خالق مالک ربی مشرق پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس دائرے فانی کے اندر مبعوث کیا، اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں کبھی لاچار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اس دائرے فانی کے اندر بہت سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصاً ہمارے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ضلالت و گمراہی کے دلدل سے نکال کر صراط مستقیم کے راستے پر گامزن کیا، جنہوں نے پریشانیوں پر پریشانی، غم پر غم، شدت پر شدت سہ کر دین اسلام کو ہم تک پہنچایا. تو کروڑا درود و سلام ہو اس ہستی اقدس جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم.
حاضرین، اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر بیان فرماتا ہے وقال اتخذهم الرحمن، کہ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد رحمان کی اولاد ہے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحانہ، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے، بل عباد مکرمون، اور جن کو یہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یعنی فرشتوں کو، وہ اللہ کے معزز بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو معلوم کیا ہوا اس آیت کریمہ سے کہ فرشتے اللہ رب العالمین کے نورانی مخلوق ہے، اس کے معزز بندے ہیں، اور وہ اللہ کی تعمیل کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتا ہے اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جیسا کہ سورہ تحریم کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم یفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے جن کو اللہ رب العالمین جن کو جو حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یعنی اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور ایسے ہی ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یسبحون اللہ باللیل والنہار، کہ فرشتے صبح و شام اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، اور لا یذکرون، سستی اور کاہلی نہیں کرتے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا فانی کے اندر بہت سارے مخلوقات کو پیدا کیا، اسی طرح فرشتے بھی اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتا ہے۔ تو آج سے اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم ان خوش نصیب لوگوں کے بارے میں جانیں گے جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، رحمت کی بخشش کی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، ان کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ کہنے سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ فرشتے یہ مومن شخص سے، مومنوں سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر متفق علیہ حدیث ہے، یعنی امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی اپنی کتابوں میں اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی جب کسی مومن بندے سے محبت کرتا ہے، جب کسی مومن شخص سے محبت کرتا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پکار کر کہتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، فلاں مومن بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس مومن شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب جبرائیل آسمان کے تمام فرشتوں کو پکار کر کہتے ہیں کہ او لوگوں، آسمان کے فرشتوں، اللہ رب العالمین فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس شخص سے محبت کرو، تو تمام فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ آسمانوں میں تمام لوگوں کے لیے وہ معزز بن جاتا ہے، اور زمین میں بھی اس کی مقبولیت ہوتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ فرشتے مومن شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اور حدیث قرآن مجید کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے یہ چیز بیان فرمایا کہ وہی اللہ ہے، سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور فرشتے تم سے محبت کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ فرشتے انسانوں سے، مومن شخص سے محبت کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں خوش نصیب لوگ کون ہیں جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ توبہ کرنے والوں کی، یعنی جو شخص اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے،
وہ اللہ رب العالمین سے جب توبہ کرتا ہے تو فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس شخص کی توبہ کو قبول فرمائے، اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت امامہ باہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے اور آسمان والوں اور زمین کے اندر بن بنا کر چوٹیاں جو رہتی ہے اس کے لیے، اور سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی اس شخص کے لیے دعا کرتی ہے جو شخص توبہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے کہ جو خیر کی تعلیم دیتا ہے، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، بھلائی کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف گامزن کرتا ہے، اس شخص کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، حضرت امام باہر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، رحمت بھیجتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آسمانوں میں تمام فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، زمینوں کے اندر چوٹیاں، سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیاں اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، بھلائی کی دعوت دیتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے گا تو فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں، اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور توبہ کرنے والے شخص کے لیے، یعنی جو شخص توبہ کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، کہ فرشتے اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو شخص توبہ کرتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ اس شخص کو بخش دے، اس شخص کو معاف فرما دے اور اسے دردناک عذاب سے بچا دے۔ تو ہمیں بھی جب ہم سے کوئی خطائی ہو جائے، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم سے جرم ثابت ہو جائے، تو ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، استغفار کریں، تبھی اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا، تبھی فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، اگر ہم سچے دل سے کریں گے۔ اور اسی طرح ہم خیر کے لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیں گے، تبھی فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اور اسی طرح اپنی جائے نماز پر بیٹھنے والے شخص کے لیے بھی دو فرشتے دعا کرتے ہیں، یعنی جو شخص نماز پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد دیر تک اپنی جائے نماز پر جس جگہ پر وہ نماز پڑھ کے بیٹھتا ہے، جتنی دیر تک بیٹھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے، اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارحمہ، کہ اے اللہ اس شخص پر رحمت نازل فرما، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس شخص کی دعا کو قبول فرما، اسے مغفرت فرما، اے اللہ اس شخص کی توبہ قبول فرما۔ اور جب تک وہ اس حالت میں رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، جب تک کہ وہ وضو کے حالت میں رہتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جب نماز پڑھنے کے بعد اگر ہم جتنی دیر تک جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کریں گے، فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اور اسی طرح اس شخص کے لیے اللہ رب العالمین اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں جو شخص پہلی صف میں داخل ہوتا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، اس شخص کے لیے حدیث کے اندر حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی الصفوف الاول، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت کی بارش فرماتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز میں پہلی صف میں داخل ہوتے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، تو فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ اگر ہم ان لوگوں میں سے شامل ہونا چاہتے ہیں جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، تو ہم نے چاہیے کہ ہم پہلی صفوں میں نماز پڑھے، پہلی صف میں اول صف میں نماز پڑھے، تبھی فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اور اسی طرح جو شخص نماز میں مل کر کھڑا ہوتا ہے اس شخص کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس شخص پر رحمت کی بارش فرماتا ہے اور
اس شخص پر رحمت کی بارش فرماتا ہے اور فرشتے اس پر رحمت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو نماز میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ تو مل کر جو شخص نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مل کتنی بڑی فضیلت، آپ کو دیکھتے ہیں کتنے دور دور ہم کھڑے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جو شخص صفوں کو پر کرتا ہے، صفوں کو بھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر صف کے بندے میں اس کے ہر درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو اگر ہم ان لوگوں میں سے شامل ہونا چاہتے ہیں جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھلایا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چیز سکھلائی ہے اس کے مطابق ہم اگر کریں گے تو ہمارے لیے فرشتے، آسمانوں میں تمام فرشتے، زمین کے اندر رہنے والے تمام مخلوقات اور اسی طرح سمندر کے اندر رہنے والی تمام مخلوقات ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ فاتبعونی، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فاتبعونی، اگر میری اطاعت کرو گے تبھی اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا۔ ایسے نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس لیے نبی کی اطاعت کرو گے تبھی ان لوگوں میں سے شامل ہو جاؤ گے جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، جن کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ آئیے ہم ان لوگوں کے بارے میں اور جانتے ہیں جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ تو چند لوگ ایسے تھے جن کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے کن لوگوں پہ نازل ہوتے ہیں؟ قرآن مجید کی سورہ تحریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے آتے ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله، بے شک جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، یعنی توحید پر گامزن ہو گئے، صالح بن گئے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اس شخص پر نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے خوف نہ کرو، غم نہ کرو، ہم تمہارے پاس ایسی خوشخبری لے کر آئے ہیں، جنت کی خوشخبری لے کر آئے ہیں، ایسی خوشخبری جو تم سے پہلے کسی شخص کو نہیں دی گئی۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة، جس سے تم کا وعدہ کیا گیا تھا، ایسی جنت کی خوشخبری لے کر آئے ہیں جس سے تم کا وعدہ کیا گیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو لوگ نیک صالح ہوتے ہیں، جو لوگ توحید پر گامزن ہوتے ہیں، استقامت پر چلتے ہیں، خالص استقامت کے راستے پر چلتے ہیں، توحید پر چلتے ہیں، تو اللہ کے فرشتے اس شخص پر نازل ہوتے ہیں، اس شخص پر آتے ہیں، اسے کہتے ہیں اللہ تخاف ولا تحزنوا، غم نہ کرو، خوف نہ کرو، تمہارے پاس جنت کی خوشخبری لے کر آئے جس کا تم سے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی بہتر ہے تمہارے لیے، ایسی چیز تمہارے لیے لے کر آئے ہیں، تم رب کے مہمان بننے جا رہے ہو۔ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بڑے آدمی کا مہمان بنتا ہے، بڑے آدمی کے پاس، تو کس طرح تیار ہو کر جاتا ہے، کس طرح ہو، سب کچھ مہیا کرتا ہے، پھر اس کے گھر میں جاتا ہے مہمان بن کر۔ تو جو شخص اللہ کا مہمان بنا اس کی خصوصیت کا عالم کیا ہوگا، اس کی اہمیت کا عالم کیا ہوگا، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہم پر بھی نازل ہو، ہمارے پاس بھی آئے، تو ہم توحید کے راستے پر گامزن ہو جائے، صالح بن جائے، نبی کے طریقے پر چلے، تب ہمارے لیے فرشتے دعا کریں گے، فرشتے آئیں گے، تب ہمارے لیے اللہ رب العالمین ہماری دعا کو مغفرت، ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، ہمیں بخشے گا، ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ اگر ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم اپنا ٹھکانہ جہنم بنائیں گے۔ اور اسی طرح اہل ذکر کے پاس فرشتے داخل ہوتے ہیں، اہل ذکر کی مجلس، اہل ذکر یعنی جہاں اللہ کی تسبیح بیان کی جاری ہو، اللہ کا ذکر
کیا جا رہا ہو، ایسی مجلس جہاں علم کی باتیں ہو رہی ہو، تو ایسی مجلس میں بھی فرشتے داخل ہوتے ہیں، ایسی مجلس میں فرشتے آتے ہیں۔ حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے ایسے فرشتے ہوتے ہیں جو راستوں پر، سڑکوں پر چلتے ہیں اور پھر ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، اہل ذکر کو، جو جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا۔ جب وہ ایسی جگہ پا لیتے ہیں، اس مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں اور اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، جب وہ آسمان پر جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان سے سوال کرتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کیسا پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ، میں نے تمہارے بندے کو تیری تسبیح بیان کرنے والا، تیری تسبیح بیان کرنے والا، تیری تعریف بیان کرنے والا، تیری بزرگی بیان کرنے والا، تیری عبادت کرنے والا بندہ پایا۔ فرشتے، اللہ رب العالمین فرشتوں سے سوال کرتا ہے، فرشتے وہ کیا وہ اللہ کو دیکھے ہیں؟ کیا مجھ کو دیکھا ہے اس شخص نے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ وہ تم کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ رب العالمین اگر وہ مجھ کو دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی، ان کی حالت کیا ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اگر وہ ان کو دیکھ لیتے تو ان کی حالت یہ ہوتی کہ اور بھی تیری تسبیح بیان کرتے، اور بھی تیری تعریف کرتے، اور بھی تیری بزرگی بیان کرتے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ کس چیز کا سوال کرتے ہیں مجھ سے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے فرشتوں سے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو ان کی حالت کیسی ہوتی، ان کی کیفیت کیسی ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت دیکھی تو اللہ اس کی طرف اور شوقین بنتے، اس کی طرف اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے اور مقرب بندے بن جاتے۔ پھر فرشتے، اللہ رب العالمین فرشتے سے کہتا ہے کہ وہ فرشتے کس چیز سے مجھ سے پناہ چاہتے ہیں؟ اللہ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جہنم کی آگ سے مجھ سے پناہ چاہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ انہوں نے نہیں دیکھی۔ اللہ رب العالمین پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ اگر انہوں نے دوزخ دیکھی ہوتی، جہنم دیکھا ہوتا تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ اللہ کو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اگر انہوں نے وہ چیز دیکھی ہوتی تو اس سے ڈرتے، اس سے بچنے کی اور بھی زیادہ کوشش کرتے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ فرشتے گواہ ہیں نا، میں نے اس مجلس میں تمام شرکاء یعنی اس مجلس میں جتنے لوگ شریک ہوئے تھے، میں ان ساری لوگوں کو معاف فرماتا ہوں، تم لوگ گواہ ہیں نا تو لوگوں کو گواہ بناتا ہوں۔ پھر ایک فرشتہ اٹھتا ہے انہی میں سے اور کہتا ہے کہ اے اللہ رب العالمین اس مجلس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو اہل ذکر میں سے نہیں تھا، جو تیری ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا، یوں ہی راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا مجلس بیٹھی ہے، آ کر بیٹھ گیا، اے اللہ تو اللہ اس کو معاف کیسے، اس کی معافی کیسے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ بھی ان لوگوں نے شریک کیا تو میں نے ان لوگوں میں انہیں شامل کر دیا، انہیں بھی معاف کر دیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو لوگ اہل ذکر میں شامل ہوتے ہیں اللہ کی تصویر میں، اللہ جب کوئی علم کی بات ہو رہی ہو، جہاں کوئی مجلس ہو رہی ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اگر کوئی شخص اس میں یوں ہی شریک ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کو یوں ہی معاف کروا دیتا ہے، یوں ہی بخش دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص ہوتے ہیں اس میں اللہ رب العالمین اہل ذکر کو ہی تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، انہیں جنت میں داخل کرتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم بھی ان لوگوں میں شریک ہوں گے جہاں ذکر ہو رہا ہو، اللہ کے تذکرہ ہو رہا ہو، تعریف ہو رہی ہو، اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے تو اللہ رب العالمین بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے گا۔ اسی طرح مریض کی عیادت کرنے والے شخص کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان شخص کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک اس صبح کے وقت مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح شام کے وقت جاتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو مریض کی عیادت کے لیے بھی اگر کوئی شخص جائے گا تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔
اور اسی طرح اگر کوئی شخص مصیبت میں داخل ہو گیا، مصیبت میں پریشانیوں میں داخل ہوگا، فرشتے ان کے پاس ہی نزول کرتے ہیں. اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. میں 2 دلیلیں پیش کرتا ہوں کہ پہلی چیز کہ حضرت اسماعیل، اسماعیل نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ پریشان ہو گئے، یعنی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ چکر لگا رہی تھی، پریشان ہو گئے، تو فرشتے ان کے پاس داخل ہوئے اور انہیں ان مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات دی. یعنی زمزم، پیاس لگی ہوئی تھی، زمزم کے پاس اپنے پر کو یا ایڑی کو مارا، زمزم نکلا، تو ان کی اس طرح مدد کی جب کوئی پریشانی میں، مشکل میں ہوتا ہے. اور ایک اور حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امن یجیب المضطر اذا دعوا یکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہم اللہ. اس کی تشریح وہ بیان کرتے ہیں، اس کی تشریح میں ایک قصہ بیان کرتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. واقعہ بہت لمبا ہے، صرف مختصر میں بتاتا ہوں کہ ایک شخص تھا جو دمشق سے زیدانی، اپنے خچر پر، ایک فقیر سکتا اپنے خچر پر سواری کو سوار بیٹھا کر یعنی دمشق سے زیدانی لے جاتا تھا، زیدانی سے دمشق لے جاتا تھا اور اس پر لوگوں سے کرایہ وصول کرتا تھا. تو ایک روز اس فقیر شخص کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے سفر پر جانا ہے، مجھے لے جاؤ گے؟ وہ شخص، وہ فقیر شخص کا بولا ٹھیک ہے، ہاں لے جاؤ. وہ خچر پر سوار ہوا اور فقیر شخص اس کو لے کے جاتے رہے. جب دور راستے میں پہنچا تو سواری شخص جو سوار تھا اس نے بولا کہ تم اس راستے سے نہیں، فلاں راستے سے لے کے چلو. تو جو فقیر شخص تھا وہ روز آنا، اس کا آنا جانا تھا، نہیں نہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، کس راستے سے چلتے. تو بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے، سواری کے بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے فقیر شخص نے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل گئے. جانے کے بعد، دور دراز جانے کے بعد ایک راستہ ایسا ہے جہاں کوئی راستہ نہیں، کھائی نظر آ رہی تھی. وہ شخص مکرہ یہیں پہ رک جاؤ جو سوار تھا، اور رکنے کے بعد اپنی جیب سے خنجر نکالے. جب خنجر نکالا تو فقیر شخص بھاگنے لگا، بہت دور بھاگتے بھاگتے تو انہیں اللہ کا واسطہ دے دیا کہ تم اللہ کی اتنی نافرمانی کر رہے ہو، ایسا کرو، مطلب اس کی سزا کی دلائی، اس کی سزا کی یاد دلائی، اس طرح کے مطلب اس کے پاس وسیلہ، لیکن وہ شخص مانا نہیں. پھر فقیر شخص نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں، پھر مجھے قتل کر دینا، کوئی بات نہیں. فقیر شخص 2 رکعت نماز پڑھنے لگا. نماز پڑھنے کے بعد، نماز پڑھ ہی رہا تھا، فقیر شخص کہتا ہے، اس کی خود کی زبانی یہ بات ہے، کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد مجھے کوئی سورت یاد ہی نہیں آئی. کافی دیر سوچ کے مجھے میرے ذہن میں ایک سورت یاد آئی، اچانک سے زبان میں یاد ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کون ہے لاچاری میں، جو پریشانی میں، مشکل میں اس کی فریاد کو سن کر اسے شفا دیتا ہے، اس کی مشکل کو دور کرتا ہے. یہ زبان پر آئی تو اچانک میرے سامنے سے اس وادی سے ایک سفید کپڑا پہنے ہوئے خنجر پر سوار ایک شخص آیا اور جو خنجر چاٹانے ہوئے تو اس کو اس خنجر سے قتل کر دیا. تو معلوم کیا ہوا کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہی کو تکلیف کچھ مشکل کشا سمجھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کرتا ہے، فرشتے داخل ہوتے ہیں اس کی مدد کے لیے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر اللہ رب العالمین کے مقرب بندے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق، نبی کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. تبھی ہمارے لیے فرشتے دعا کریں گے، مخلوق دعا کریں گے، تمام مخلوقات دعا کریں گے. اگر ہم اچھے بننا چاہتے ہیں، نیک والے بننا چاہتے ہیں، ان لوگوں میں سے شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ہم صرف اور صرف توحید پر قائم رہے، توحید پر ہی رہے، تب اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو معاف فرمائے گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو، نیک عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پھر بھی تیری رحمت کے طلبگار ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمیں بھی ان معزز بندوں میں سے بنا جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، دنیا کے تمام مخلوقات دعائیں کرتے ہیں. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پھر بھی تیری رحمت کے طلبگار ہیں. اے اللہ
हमें जब इस दुनिया में जब तक रख कल ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम रख, और जब इस दुनिया से जाए तुम्हारी जुबानों पर कल ला इलाहा इल्लल्लाह की इस्तखारत हो। आमीन। व आखिरु दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.